وہ میری بہن وہی عبد الحفیظ کی بہن میری بہن، کیونکہ ہماری اسلامی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مس فلے میں اس کی دکان ہے. آپ کو میں ایڈریس بھی بتاؤں، جاؤ دیکھو، داڑھی ہے بیچارے، پاکستان کے ملتان سرحد کے ہیں لوگ. ہاں بالکل انڈین ایمبیسی جو نہیں ہے دواخانہ مکے میں، اس کے جسٹ سامنے کپڑے کی دکان ہے، اس پہ لکھا مؤسسۃ ام حمزہ کی دکان. وہ صحیح راہوں پہ آ چکی ہے. ان کے ناکوں میں اس نے دم کیا ہوا ہے. کیا کہتی ہے؟ بلاؤں ربانی کو، مناظرہ کرو، بھاگتا ہے، بلکتا ہے، ادھر ادھر جا کے ڈبلی چنڈے کرتا مانگتا ہے بیچارہ. سعودی نیشنل کیوں؟ کیا کہنے کا مسئلہ یہی، کہنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہو جائے گی، اسی گھر میں ہوگی. اس کی ماں بھی. یہ بھی بتاؤں، 4 مہینے پہلے میرے پاس گفٹ آئے، ہدیے کپڑے کی. ام حمزہ کی والدہ، انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا، ربانی صاحب خیریت سے؟ میں نے جی آپ کے لیے میں ہدیہ بھیجی ہوں. ملا؟ میں نے کہا کہ شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی ہدیہ مکے سے آیا ہے. بولے میں ام حمزہ کی اماں بول رہی ہوں، اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہل حدیث ہو گئی. اللہ تعالی، گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ باہر پھنکتا پھر رہا ہے زکریا صاحب کے نام لے کر کے. حضرت نے ان کی وکالتیں کر رہا ہے. زکریا صاحب جو مر گئے، فضائل اعمال لکھنے والے، ان کی وکالتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ جیسے عمر کو ہدایت دیا، پہلے بہن بہنوئی مسلمان ہوئے، اللہ اس کو بھی، سالے کو بھی کیا کرے؟ ہمارے سفیان بھائی کا سالے ہی تو ہوا نا، تو ہمارا بھی ہوا نا. اللہ اسے بھی ہدایت بولو عطا فرمائے. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جراثیم یہ سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آ کر کے یہاں کی فضاؤں کو بھی گندا کر رہے ہیں. الغرض میرے عزیزو، آؤ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ملفوظات میں بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت اور صفحہ نمبر 108. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، بلکہ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں، مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ مرید کو مرنے کے بعد شیخ کی قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو. کتنے ہاتھ کے؟ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 97. فاتحہ پڑھے اور اس کی زندگی میں جیسا ادب کرتا تھا سامنے سے حاضر ہو. بالی سے حاضر ہونے میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، سرہانے سے نہ حاضر ہو، بلکہ کہاں سے حاضر ہو؟ پیتانے سے، کیونکہ سرہانے سے حاضر ہوگا تو مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، نومن مٹی کے نیچے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جو بندہ نومن مٹی کے نیچے پڑھ کے دیکھ سکتا ہے سامنے سے آتے ہوئے بندے کو، وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نومن مٹی اسے دیوار نہیں بن پاتی، یہ تھوڑا سا ایک پیچھے سے آنا یہ دیوار بن جاتا ہے. عجیب عقل ہے. دیکھیں، کیونکہ کہتے ہیں سامنے سے آئے، سامنے سے دیکھتا ہے، پیچھے سے آئے گا سرہانے کی طرف سے تو مڑ کے دیکھنا پڑتا. مڑ کے کیا عقل ہے! دیکھیں، یہ فلسفہ ہے بھائی. سنیے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال، اب دلیل بھی چاہیے نا، اس دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اور تلاوت کیا کرتی. کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا، ایک روز حاضر نہ ہوئی تو رات کو خواب میں تشریف لائے. فرمایا ایسا نہ کرو، آؤ اور میرے سامنے کھڑی رہا کرو، یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لیا کروں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ. رحمت آ کر مجھ میں اور تم میں حجاب ہو جائے گی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی، میرے سامنے آیا کرو اور کھڑی رہا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں. تو نومن مٹی کے نیچے بھی بابا بزرگ جو ہیں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں بیٹی کو. بیوی کو بھی لانا چاہیے. ہاں، ان سے تو اور قربت ہوگی نا. کل کو کہیں گے کھود کے اندر ہی ڈھکیل دو.
یا روزانہ پاسنگ بنا دو بھائی، آیا کریں جایا کریں، جب اندر پورا دیکھ رہے ہیں تو پھر آنے جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ بیٹی کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، بیوی کو اندر سے دیکھ لیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں ایک بیوی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ او وہاں بھی پکنک من رہے ہیں، وہاں بھی جناب عالی دعوتیں چل رہی ہیں، برتھ ڈے کے ٹھمکائے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ سے ذرا، اللہ کے لیے مسلمانوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ذرا سوچو یہ آخرت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر بندہ جنتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سو جا جیسے کوئی دلہن سوتی ہے۔ اب ایسے جنتی کا کفن میلا ہو سکتا ہے؟ پرانا ہوگا؟ اللہ تو جنت کے لباس میں عطا فرمائے گا، خوشبو جنت کی کھڑکی۔ ان کے لیے پرانے کپڑے یہ سنیے ذرا، انہیں میڈیم دنیا کے کپڑے چاہیے۔ سنیے، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور سن پرسوں فلاں آدمی آنے والا ہے، اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا۔ اس کو یہ بھی نیچے سے خبر دے رہی فلانا مرنے والا ہے، آئے گا فلانا۔ استغفر اللہ۔ کیا بلا ہے مسلمانوں؟ یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے، اور یہی واقعہ اللہ کی قسم جاؤ دیکھو، حضرت زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے، واللہ بالکل سیم یہی واقعہ لکھا ہے، یہی واقعہ۔ اب میں حیران و شزدر ہوں، حنفی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور قادری چشتی نقشبندی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، تو کیوں آخر یہ فاصلے ہیں؟ کیوں یہ ہے نا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہمارے زمانے میں ایک وزیر اعظم ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بنیا کا، جس نے جو پیشاب پیتا تھا، مرار جی دیسائی، مر گیا لعنتی جہنم۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیشاب پلا رہا ہوگا خبیث کو، جو دنیا میں کہتا تھا سب پیشاب پیو، پیشاب سے صحت ہوتی، اس کی بھی بنیے کی مت ماری گئی مردود کی۔ اس نے کہا پیشاب پیو۔ دلی کے لال قلعے میں 26 جنوری کو مشاعرہ ہوتا ہے، یا 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے، 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے۔ اس مشاعرے میں کوئی سرفرے شاعر تو جانتے ہیں، شاعروں کی تو بات ہی الگ ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ مرار جی دیسائی وزیر اعظم تھے، اور ان کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا لال قلعے 15 اگست کو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے شعر کہا، اس نے تو شعر کہا کہ محترم وزیر اعظم جی کا مشورہ ہے کہ لوگ پیشاب پئیں، اس پر چند اشعار جو ہے سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا کہ مشورہ ہے کہ سب، مجھے پورا یاد نہیں رہا لیکن تو ایک شعر یاد ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، مشورہ یہ ہے کہ وہ کہتا روزانہ صبح اٹھ کے گلاس میں مود کے پیا کرو اپنا اپنا پیشاب، میں خود پیتا ہوں۔ مراد جی دیسائی کہتا تھا میں خود پیتا ہوں، تو کہتا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، لیکن میرے دوستو یہ تفریق، اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، تو یہ تفریق اور یہ کیا ہے وہ، ہاں یہ تعصب، جزاک اللہ خیر۔ اس نے کہا کہ میرے دوستو یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو؟ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، لیکن یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو؟ تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیئیں۔ آخر اکھنڈ بھارت ہے تو اکھنڈ بھارت میں یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ سب اپنا اپنا پئیں، تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیئیں۔